صفحہ نمبر 102 باب نمبر 11 ہندوؤں کا سنہری زمانہ گپت خاندان کشان خاندان کے زوال کے بعد پاک و ہند کوئی ایک مضبوط مرکز سلطنت باقی نہ رہی تھی، بلکہ برصغیر پاک و ہند کی عظیم سلطنت کے چھوٹی بڑی ریاستوں میں بٹ گئی تھی۔ ان ریاستوں کے آپس میں جھگڑوں وغیرہ کی وجہ سے پورے ملک میں بے چینی اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اور یہ صورتحال ایک طویل عرصے تک جاری رہی۔ بالآخر 34 صدی کے شروع میں برصغیر پاک و ہند کے تخت پر ایک نیا خاندان تخت نشین ہوا جو تاریخ میں گپت خاندان کے نام سے مشہور ہوا۔ گپت خاندان ابتدا میں برصغیر پاک و ہند کی ایک چھوٹی سی ریاست کا حکمران تھا، جس میں کچھ حصے مگدھ کے تھے اور کچھ شمال مغربی بنگال کے۔ اس خاندان کے حکمران چندر گپت نے لچھاوی خاندان کی شہزادی کمار دیوی سے شادی کر کے اپنی طاقت بڑھائی اور گپت خاندان کی بنیاد رکھی۔ چندر گپت خاندان کے حقیقی بانی چندر گپت اول تھے۔ یہ بڑا دلیر، بہادر اور جنگجو تھا۔ اس نے لچھاوی خاندان کی شہزادی سے شادی کرنے کے بعد چندر گپت خاندان کے حقیقی بانی چندر گپت اول تھا۔ یہ بڑا دلیر، بہادر اور جنگجو تھا۔ اس نے لچھاوی خاندان کی شہزادی سے شادی کرنے کے بعد اپنی طاقت بڑھانی شروع کی۔ اس خاندان سے شادی کی وجہ سے لچھاوی خاندان کی ریاست بھی اس کی سلطنت میں شامل ہو گئی تھی۔ اس ریاست کی شمولیت سے گپت خاندان کی فوجی طاقت اور دولت میں کافی اضافہ ہوا۔ صفحہ نمبر 103 اپنی طاقت بڑھانے اور اپنی فوجی قوت کو مضبوط کرنے کے بعد اس راجا نے ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا اور جلد ہی ایک بڑی سلطنت قائم کر لی۔ اس نے جن علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں ان کو شامل کیا، ان میں بہار، اودھ اور الہ آباد وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ اس نے سونے کے سکے جاری کیے، سکوں پر اپنے نام کے ساتھ اپنی رانی اور اس کے خاندان لچھاوی کے نام بھی کندہ کرائے، کیونکہ اس نے جو ترقی کی تھی وہ لچھاوی خاندان کی وجہ سے کی تھی۔ چندر گپت خود کو ایک بڑا حکمران خیال کرتا تھا۔ اس نے ایک نیا سمت یعنی سن بھی جاری کیا تھا جو گپتوں کا سمت کہلاتا ہے۔ 15 برس حکومت کرنے کے بعد بالآخر سن 335 میں وفات پائی۔ سمندر گپت نے اپنے دوسرے بیٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بیٹے سمندر گپت کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سمندر گپت ایک قابل اور مدبر جانشین ثابت ہوا۔ یہ گپت خاندان کا مشہور بادشاہ تھا۔ یہ بڑا دلیر تھا اور فتوحات کا شوقین تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ چندر گپت موریہ کے بعد سمندر گپت برصغیر کا سب سے بڑے فاتح تھا۔ سمندر گپت کو فتوحات کا بڑا شوق تھا۔ اس نے تمام پاک و ہند فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس نے پنجاب اور سندھ کے علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد سمندر گپت نے وسط ہند اور دکن کو فتح کیا۔ سمندر گپت نے کئی جنوبی ریاستوں کو اپنا باج بنایا۔ لنکا کے جابر بادشاہ بھی اس کی دوستی کا درم بھرنے لگے تھے۔ صفحہ نمبر 104 مغربی اور شمال مغربی سرحدوں کے طاقتور حکمران اس کی برتری تسلیم کرتے تھے۔ مثلا مغربی مالو کے شاہکار رئیس اور مغربی پنجاب کے کوشانی حکمرانوں نے اس کے دربار میں حاضر ہو کر سرپرستی حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنی بیٹیاں شادی کے لیے پیش کیں۔ اس بادشاہ سے ایسے فرمانوں کی درخواست کی جن کے مطابق وہ اپنے علاقوں میں حکمرانی کر سکیں۔ اس طرح قبائلی ریاستوں، بنگال، آسام اور نیپال کے بادشاہوں اور بعض دوسرے علاقوں نے بھی خراج دینا قبول کر لیا تھا اور ان علاقوں کے فرمانروا زمین بوسی کے لیے خود اس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ سمندر گپت کے عہد کے متعلق معلومات زیادہ تر اس نظم سے حاصل ہوتی ہیں جو ایک لاٹھ پر کندہ ہیں۔ راجہ اشوک نے اپنے دور حکومت میں ایک لاٹھ الہ آباد میں نصب کرا لی تھی۔ اس لاٹھ پر بعد میں ایک نظم کندہ کرائی گئی جو سمندر گپت کی مدح میں تھی، اور یہی نظم سمندر گپت کے عہد کے متعلق معلومات کا اہم ماخذ ہے۔ سلطنت کی وسعت
سمندرگپت نے پے در پے فتوحات کی وجہ سے اپنی سلطنت کو بہت وسیع کر لیا تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس کی سلطنت کی حدود مشرق میں دریائے برہم پتر تک، جنوب میں دریائے نرمدا تک، اور شمال کی طرف ہمالیہ اور کشمیر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مذہبی حکمت عملی: سمندرگپت ہندو مذہب اور روایات کا حامی تھا، بلکہ گپت خاندان نے ہندو مت کی سرپرستی کر کے اسے دوبارہ ترقی دی تھی۔ سمندرگپت خود ہندو مت کا پیروکار بلکہ شیدائی تھا، لیکن اس کے باوجود دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پوری مذہبی آزادی حاصل تھی۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی سمندرگپت رواداری سے پیش آتا تھا۔ صفحہ نمبر 105۔ علمی و ادبی ترقی: سمندرگپت کے عہد میں علم و ادب کو بھی کافی ترقی ملی۔ اس کی وجہ خود سمندرگپت کی ذات تھی۔ وہ ایک عظیم فاتح اور بہترین منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ خود ایک بڑا عالم اور شاعر تھا۔ فن موسیقی سے کافی لگاؤ تھا۔ خود شاعر اور عالم تھا، اس لیے شاعروں اور عالموں کا بھی قدردان تھا۔ اس قدردانی اور سرپرستی کی وجہ سے اس کے دربار میں ہر وقت بڑے بڑے ادباء اور علماء موجود ہوتے تھے، اور بادشاہ بذات خود کبھی کبھی ان کی محفلوں میں شرکت کرتا تھا اور ان سے مختلف علوم کے بارے میں تبادلہ خیال کرتا تھا۔ ہری سین نامی شخص اس کے دربار کا مشہور شاعر تھا۔ سمندرگپت کے عہد میں سنسکرت زبان کو بھی کافی ترقی ملی۔ سیرت و کردار: اگرچہ سلطنت کی وسعت کے لحاظ سے مورخ اسے دوسرا اشوک کہتے ہیں، لیکن خیالات و جذبات کے اعتبار سے یہ اشوک سے بہت مختلف تھا۔ اشوک صلح جو اور امن و آشتی کا مجسمہ تھا، جبکہ سمندرگپت جنگ و جدل کا دل دادا تھا۔ اس کا مقصد ہر طرح فتوحات تھا۔ یہ سلطنت کی وسعت کے لیے ہر ذریعہ استعمال کرتا تھا، اس کے لیے ضرورت کے مطابق عمل کرتا تھا، کبھی صلح و ثالثی سے کام لیتا تھا اور بوقت ضرورت ظلم و تعدی سے بھی باز نہ آتا تھا۔ نہایت نڈر اور دلیر تھا۔ بدھ مت کے عروج کے باعث بر صغیر میں ہندو مت زوال پذیر تھا، لیکن سمندرگپت نے اپنے عہد حکومت میں سنسکرت زبان اور ہندو مت کو کافی فروغ دیا۔ اس بادشاہ نے 40 برس تک نہایت شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا چندرگپت ثانی تخت نشین ہوا۔ صفحہ نمبر 106۔ چندرگپت ثانی: سمندرگپت کی وفات کے بعد اس کا بیٹا چندرگپت دوم حکمران تھا۔ یہ تقریباً 375 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ یہ ایک بہادر باپ کا ایک ہونہار بیٹا تھا۔ یہ بھی باپ کی طرح بڑا نڈر اور دلیر تھا۔ اس کی بہادری اس کی فتوحات سے عیاں ہیں۔ اس نے وہ علاقے جو اس کے باپ کے عہد میں دوستانہ تعلقات کی بنا پر حکومت میں شامل نہ ہوئے تھے، وہ بھی فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیے تھے۔ اس نے مضبوط سلطنت قائم کرنے کے بعد اپنا لقب بکرماجیت یعنی سورج کی طاقت والا اختیار کیا۔ چندرگپت دوم کی فتوحات: چندرگپت بکرماجیت کو اگرچہ باپ سے وراثت میں ایک وسیع سلطنت ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ملک گیری کی ہوس بھی باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ چنانچہ ہوس ملک گیری کی وجہ سے اس نے اپنی سلطنت کو مزید وسیع کرنے کے لیے مزید کئی علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ شاکا خاندان کا خاتمہ ہے۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے مغربی ہند کے شاکا حکمرانوں پر فوج کشی کی اور ان کو تباہ و برباد کر کے ان کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شاکا خاندان کے علاوہ اور بہت سی ریاستیں مثلاً مالو، صوبہ جات، گجرات، کاٹھیاوار وغیرہ جو ابھی تک خود مختار تھیں، ان پر یکے بعد دیگرے حملے کر کے ان کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کی بنا پر چندرگپت بکرماجیت کی حکومت بحیرہ عرب تک پھیل گئی تھی۔ کسی سرسبز و زرخیز علاقے اس کے قبضے میں آ گئے تھے۔ مغربی شمال کی کئی بندرگاہیں بھی اس کے قبضے میں آ گئی تھیں، جن کی بدولت تجارت کو کافی فروغ ہوا۔ صفحہ نمبر 107۔ بکرماجیت ہی کے ماتحت گپت خاندان کو تقریباً پورے مغربی بنگال اور مشرقی پاکستان میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ چندرگپت کے عہد کے حالات: اس بادشاہ کے عہد میں ایک چینی سیاح فاہیان بدھ مت کی متبرک جگہوں کے لیے پاک و ہند آیا تھا اور وہ 6 سال تک پاک و ہند کی مختلف شہروں کی سیر کرتا رہا۔ اس نے جو کچھ لکھا اس سے چندرگپت دوم کے عہد کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ اس کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، پاک و ہند کی عام حالت۔
چینی سیاح فاہیان چندرگپت دوم یعنی بکرماجیت کے عہد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس کے زمانے میں رعایا بہت آسودہ حال اور فارغ البال تھی۔ لوگ بری عادتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ گوشت، لہسن اور پیاز وغیرہ جیسی اشیاء شہریوں کے لیے متروک تھیں۔ امن و امان کی بدولت راستے محفوظ تھے اور سفر وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ محصولات وغیرہ بہت کم تھے۔ سلطنت کے تمام حصوں میں اپائجوں کے لیے محتاج خانے، بیماروں کے لیے شفا خانے، مسافروں کے لیے سرائیں، راہگیروں کے لیے سڑکیں اور ان کے کنارے سایہ دار درخت اور پانی کے کنویں موجود تھے۔ غیر ملکی سیاحوں کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا تھا۔ 2. مذہبی حالات۔ اگرچہ گپت خاندان ہندو مت کا پیروکار تھا اور ان کے عہد میں ہندو مت کے احیاء اور سنسکرت زبان کی ترقی کے لیے بہت کام ہوا۔ صفحہ نمبر 108۔ اس کے باوجود بادشاہ وقت دوسرے مذاہب میں مداخلت نہ کرتے تھے۔ بدھ مت کے پیروکار اور ہندو مت والے آپس میں شیر و شکر تھے۔ تعصب نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ دونوں مذاہب کے پیروکار ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں کی رونق بڑھاتے تھے۔ اس دور میں بھی بخشوؤں کے لیے مٹھوں میں ہر طرح کا آرام و آسائش مہیا کیا جاتا تھا۔ ملک میں آہستہ کے اصولوں پر سب فرقے تقریباً متفق تھے۔ گوشت خوری کے خیال سے جانوروں کی پرورش نہ ہوتی تھی۔ 3. سیاسی حالت۔ چندرگپت یعنی بکرماجیت اگرچہ ایک جابر حکمران تھا، لیکن وہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ معمولی جھگڑوں کا آپس میں فیصلہ کر لیتے تھے۔ زیادہ بڑے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے عدالتیں قائم تھیں، جن کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں خود بادشاہ سنتا تھا۔ مذہبی بحث و مباحثوں میں سرکاری ملازم حصہ نہ لے سکتے تھے۔ سلطنت کی آمدنی کے ذرائع زیادہ تر شاہی جاگیریں اور مالگزاری تھی۔ جرمانہ کی سزا کا بھی رواج تھا۔ موت کی سزا بالکل ممنوع تھی۔ بہت بڑے ڈاکوؤں اور باغیوں کے زیادہ سے زیادہ ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے تھے۔ سرکاری ملازمین کی معقول تنخواہیں مقرر تھیں تاکہ وہ عوام کو تنگ نہ کریں۔ 4. انتظام سلطنت۔ چندرگپت ایک وسیع سلطنت کا مالک تھا۔ اس نے اس وسیع سلطنت کے بہترین انتظام کے لیے اسے کئی صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کا علیحدہ حق مقرر کیا تھا۔ پھر ہر صوبے کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 109۔ ضلعوں کے نظم و نسق کے لیے الگ حاکم ہوتے تھے اور ان حاکموں کی مدد کے لیے وزیر بھی ہوتے تھے، مختلف شعبوں کے نگران ہوتے تھے۔ علمی و ادبی حالات۔ صفحہ نمبر 109 ہے۔ چندرگپت دوم خود علم دوست اور فنون نواز تھا۔ اس کی علم دوستی کی وجہ سے اس کے عہد میں عالموں اور فاضلوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل فن کی بڑی عزت ہوتی تھی، اس لیے اس کا دربار ایسے لوگوں سے بڑا بھرا پڑا تھا۔ ان علماء و فضلاء میں سے 9 افراد بہت ممتاز تھے جو تاریخ میں بکرماجیت کے 9 رتن کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ ان 9 رتنوں میں سے سب سے زیادہ مشہور کالیداس تھا۔ کالیداس فن ڈرامہ نگاری میں یکتا تھا، اسی لیے اسے پاک و ہند کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ اس کی مشہور کتابوں میں شکنتلا اور میگ ووت سر فہرست ہیں۔ کالیداس کے بعد دوسرا مشہور نورتن امر سنگھ تھا۔ اس نے سنسکرت کی مشہور لغت لکھی تھی۔ ان کے علاوہ دوسرے افراد میں لائق اور قابل حکیم علم ہیئت و نجوم کے ماہرین شامل تھے۔ چندرگپت دوم یعنی بکرماجیت کی سیرت و کردار۔ چندرگپت بہادر، دلیر اور جنگجو قسم کا انسان تھا۔ اسے فتوحات اور اپنی سلطنت کو وسیع تر کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ فاتح اور جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین منتظم بھی تھا۔ اگرچہ جابر اور سخت تھا، لیکن عوام اس کے دور میں خوشحال اور آسودہ تھے۔ صفحہ نمبر 110۔ رعایا کے ذاتی معاملات میں بالکل مداخلت نہ کرتا تھا۔ یہ دور اندیش اور عقل مند بھی تھا۔ اس نے خود مختار ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ دوستانہ اور اچھے ازدواجی رشتے قائم کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے اس کی سلطنت کو کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ اس نے خود مختار ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ دوستانہ اور ازدواجی رشتے قائم کر رکھے تھے۔ یہ لفظ ہے ازدواجی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے اس کی سلطنت کو کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ یہ بحد
علم و ادب سے دلچسپی رکھتا تھا، علماء و فضلاء اور فنون لطیفہ سے متعلق افراد کا بڑا قدردان تھا۔ اس کی قدردانی کی بنا پر کالی داس جیسا نامور ادیب اور ڈرامہ نگار اس کے دربار سے وابستہ تھا۔ گپت خاندان کے عہد حکومت ہندوستان کا سنہری دور۔ موریہ خاندان کے زوال سے لے کر گپت خاندان کے دور آغاز تک بر صغیر پاک و ہند پر صدیوں تک غیر ملکی حکمران رہے، لیکن چوتھی صدی کے اوائل میں گپت خاندان برسر اقتدار آیا۔ یہ خاندان غیر ملکی نہیں بلکہ بر صغیر پاک و ہند کا مقامی خاندان تھا۔ ایک طویل عرصے تک یہ خاندان پاک و ہند پر حکمران رہا۔ اس خاندان کے بعض حکمرانوں نے اپنی فتوحات اور دوسری اصلاحات کی بنا پر بڑا نام پیدا کیا۔ اس خاندان کے دور اقتدار میں ہندو دھرم، علم و فضل کی ترقی، رعیت کی فارغ الباری اور خوشحالی، اور ملک میں امن و امان کی بنا پر اس دور یعنی گپت دور کو تاریخ میں ہندوؤں کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہندو سوسائٹی نے ہر طرف سے ترقی کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ اس دور کی نمایاں باتیں ذیل میں درج ہیں، جن کی بنا پر یہ دور تاریخ میں ہندوؤں کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 111۔ نمبر 1، ہندو مت کا احیاء اور سنسکرت کی ترقی۔ گپت دور حکومت کا سب سے اہم اور نمایاں کارنامہ ہندو مت کا احیاء اور سنسکرت زبان کی ترقی تھی۔ یہ دونوں چیزیں گپت دور میں اپنے انتہائی عروج کو پہنچی۔ راجہ اشوک بدھ مت کا پیروکار تھا اور اس نے اپنے زمانے میں بدھ مت کو انتہائی عروج پر پہنچایا۔ بدھ مت کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے زمانے میں ہندو مت پر کوئی سختی نہیں کی، بلکہ اس کے دور میں ہندو مت کے پیروکاروں کو پوری مذہبی آزادی حاصل تھی۔ اگر وہ سختی سے کام لیتا تو شاید ہندو مت بالکل مٹ جاتا۔ اشوک کے بعد جب وہ حکمران برسر اقتدار آئے جو ہندو مت کے پیروکار تھے، تو ان کے زمانے میں جب ہندو مت ترقی کرنے لگا تو ہندو مت نے بدھ مت کی بھرپور مخالفت کی اور اس مذہب کے خلاف بھرپور پرچار کیا۔ اشوک کے زمانے میں درباری زبان پالی ہو گئی تھی، لیکن شاکا خاندان کے تمام حکمرانوں نے اپنے دور میں سنسکرت زبان کی اثر نو سرپرستی شروع کی اور اسے درباری زبان بنایا۔ شاکا خاندان کے بعد گپت خاندان نے بھی ہندو مت کے احیاء کی بھرپور کوشش کی اور سنسکرت زبان کی پوری سرپرستی کی، جس کے نتیجے میں سنسکرت زبان گپت دور میں ایک بار پھر اپنا قدیمی جاہ و جلال بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی زمانے میں سنسکرت زبان میں منو سمرتی اور بھگوت گیتا وغیرہ کتابی صورت میں لائی گئیں۔ سنسکرت زبان کے نامور شاعر اور ڈرامہ نگار کالی داس کا تعلق گپت دور سے ہی تھا۔ صفحہ نمبر 112۔ 2، تعلیمی مراکز۔ گپت دور جو ہندوؤں کا سنہری دور کہلاتا ہے، اس دور میں کئی علمی مقامات تعلیم و تمدن کے مرکز بن گئے تھے، جہاں بغیر کسی تمیز و امتیاز کے نہ صرف ہندوستانی باشندے ہی تعلیم حاصل کرتے تھے بلکہ دوسرے ممالک کے طلباء بھی یہاں آ کر علم کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے۔ اس دور میں ٹیکسلا، سارناتھ اور نالندہ وغیرہ کے عظیم شان مکتب خاص شہرت رکھتے تھے۔ مذہبی علوم، فلسفہ، طب، سائنس، قانون اور فنون لطیفہ وغیرہ کی تعلیم سنسکرت زبان میں دی جاتی تھی۔ حکومت کی طرف سے 10,000 طلباء کی رہائش، خوراک، نیز ان کی کتب وغیرہ کے خرچ کے انتظام کے علاوہ ان کی تعلیم کے لیے 1500 پروفیسر مقرر تھے۔ علم و ادب۔ گپت دور میں پاک و ہند نے ادبی لحاظ سے وہ ترقی کی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس دور میں اس سرزمین سے کئی مشہور عالم، ادیب اور فاضل پیدا ہوئے۔ فن ڈرامہ نگاری نے بے مثال ترقی کی۔ کالی داس اس دور کا مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر تھا۔ اس دور میں ریاضی، ہیئت اور طب میں بھی شاندار ترقی ہوئی۔ آریہ بھٹ کو علم تھا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور ساتھ ہی اپنے محور پر بھی گھومتی ہے۔ غالباً یہی شخص علامت صفر کا بھی موجد تھا۔ گپت دور میں ہیئت کے یونانی اور رومی نظاموں کا بھی مطالعہ کیا گیا۔ فرنگ نویسی اور گرامر بھی اس عہد میں بڑی ترقی ہوئی۔ فرنگ نویسی اور گرامر کو بھی اس عہد میں بڑی ترقی ہوئی۔ فلسفے کے 6 نظام جنہیں بعض لوگ انسانی علم کے ذخیرے میں ہندوستان کا سب سے بڑا ذہنی کارنامہ قرار دیتے ہیں،
زیادہ تر اسی دور میں مدون ہوئے۔ اسی دور میں بدھوں کے بڑے بڑے فلسفی وجود میں آئے۔ صفحہ نمبر 113، فنون لطیفہ۔ گپت دور میں فنون لطیفہ خصوصاً عملی فنون میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ گپت خاندان کے تمام راجاؤں نے اس طرف توجہ دے رکھی تھی۔ اگرچہ آج اس دور کی عمارات موجود نہیں، وہ وقت کے ہاتھوں نیست و نابود ہو چکی ہیں، لیکن ان کے کھنڈرات اس وقت کی کاریگری کی شہادت دیتے ہیں۔ البتہ دہلی میں لوہے کی لاٹھ اب تک زنگ سے محفوظ ہے۔ یہ لاٹھ دھاتوں کو صاف کرنے کے فن میں ایک بڑا کارنامہ ہے، اور دھاتوں کو ڈھالنے کا کمال بھی اس سے نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طرح سلطان گنج کا مہاتما بدھ کا 7.5 فٹ کا اونچا برنجی کا بت، جس کا وزن تقریباً 1 ٹن ہوگا، دھاتوں کے سلسلے میں ان کی ہنرمندی کا ثبوت ہے۔ ان بادشاہوں نے سونے کے جو سکے جاری کیے تھے وہ بھی خوبصورت ہیں اور ان کی فنی مہارت کی شہادت دیتے ہیں۔ سائنس اور موسیقی۔ گپت دور میں علم سائنس اور موسیقی کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ دھنوتری، آریہ بھٹ اور برہم گپت وغیرہ نے ریاضی دانی، نجوم اور طب کے لحاظ سے گپت دور کو سائنسی ترقی کا دور کہلوایا۔ ان کے بعد اہل عرب نے ان سے ان علوم کو سیکھا اور پھر ان علوم کو مختلف پہلوؤں سے اعلیٰ معیار تک پہنچایا۔ علم موسیقی راجہ سے لے کر رعایا تک سب کی روحانی غذا سمجھی جاتی تھی۔ گپت خاندان کا ایک رکن سمدر گپت پرلے درجے کا ماہر موسیقی تھا۔ راجہ کو دیکھ کر عوام نے بھی اس فن کو ترقی دینے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ صفحہ نمبر 114۔ تجارت۔ گپت دور میں اہل ہند نے بحری اور بری تجارت میں بھی کافی ترقی حاصل کر لی تھی۔ گپت دور میں اگرچہ روما کے ساتھ تجارت کم ہو گئی تھی، البتہ مغربی ساحل کی بندرگاہوں کے ذریعے جاوا، سماٹرا اور کمبوڈیا وغیرہ کے ساتھ تجارت بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ تجارت کی غرض سے پاک و ہند کے بہت سے تاجر برہمن اور بدھ بخشو جاوا، سماٹرا، بالی، انام اور کمبوڈیا میں جا بسے۔ ان لوگوں کی وجہ سے سنسکرت وہاں کی بھی سرکاری زبان بن گئی، اور پھر وہاں ایک بڑی تہذیب پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے جاوا میں بدھ اسٹوپا اور کمبوڈیا کے شلوی مندر جیسی عجیب و غریب یادگاریں وجود میں آئیں۔ ان تمام کارناموں کی بنا پر گپت دور ہندوؤں کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ مشق۔ سوال نمبر 1، گپت خاندان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 2، چندر گپت دوم کے عہد کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 3، چندر گپت دوم کی سیرت و کردار پر نوٹ لکھیں۔ اور سوال نمبر 4، گپت خاندان کے عہد کو ہندوؤں کا سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔ صفحہ نمبر 115، باب نمبر 12، ہن قوم۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہن قوم ایک نہایت ظالم اور خونخوار قوم تھی۔ اس وحشی اور جنگجو قوم کا وطن منگولیا بتایا جاتا ہے۔ اس قوم کے نقش و نگار کا ذکر کرتے ہوئے مورخین بتاتے ہیں کہ ان کا قد بڑا، سینہ فراخ، سر بے ڈول اور بڑا، ناک چپٹی اور پچکی ہوئی، آنکھیں چھوٹی، کان چوڑے، ہونٹ موٹے تھے۔ یہ دیو اور ہیبت ناک وحشی قوم تاریخ میں اپنی تباہ کاریوں، ظالمانہ کارروائیوں اور بے طرز سفاکیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ قوم اپنے وطن سے نکل کر یورپ اور وسط ایشیا کے بعض حصوں میں پھیل گئی تھی۔ اس قوم کا ایک حصہ جو سفید ہن کے نام سے مشہور تھا، فارس کو فتح کرتا ہوا کابل تک پہنچ گیا، اور یہاں اس قبیلے نے اپنی حکومت قائم کی اور خود کو فوجی اور سیاسی اعتبار سے مستحکم کرنے لگے۔ برصغیر پاک و ہند پر ہن قوم کے حملے۔ کابل پر اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد ہن قوم نے برصغیر پاک و ہند کی سرحدوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور برصغیر پاک و ہند میں گپت خاندان کی سلطنت کے لیے یہ قوم شدید خطرہ بن گئی تھی۔ برصغیر پاک و ہند میں اس وقت گپت خاندان کا راجہ مکندرا گپت حکمران تھا۔
یہ راجہ اپنے پیشروؤں یعنی سمندر گپت اور چندر گپت بکرماجیت کے پائے کا حکمران تو نہ تھا، تاہم اس نے وحشی اور سفاک قوم ہنکا جو پوری مہذب دنیا کے لیے خطرہ بن گئی تھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنے اور یہاں تباہی اور بربادی پھیلانے کا موقع نہ دیا۔ صفحہ نمبر 116۔ ہن قوم نے پہلی بار 455 عیسوی میں پاک و ہند پر حملہ کیا تھا، لیکن سکندہ گپت نے ان کا زبردست مقابلہ کیا اور ان کو مار کر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس قوم نے پھر پورے زور و شور سے برصغیر پاک و ہند پر دوبارہ حملہ کیا۔ اس مرتبہ سکندرہ گپت ان کی یلغار کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یہ قوم بلا کسی روک ٹوک کے تمام ملک میں پھیل گئی، اور اس قوم نے جو تباہی و بربادی پھیلائی اس نے پاک و ہند کے تہذیب و تمدن کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اکثر شہر اس قوم نے ویران کر دیے، کئی عبادت گاہیں، مٹھ اور تعلیمی درسگاہیں جلا کر راکھ کر دیں۔ اس قوم نے ایک مضبوط اور پرسکون حکومت پاک و ہند میں قائم کرنے کے بجائے پوری ایک صدی تک جہاں ظلم و ستم، بربریت اور تباہی اور بربادی کا سلسلہ جاری رکھا۔ بالآخر جس طرح یہ طاقت کے زور پر یہاں آئے تھے، اسی طرح ان کو طاقت کے ذریعے یہاں سے نکالا گیا۔ ہنک کے بادشاہ تورمان اور مہرگل۔ نمبر 1، تورمان۔ یہ ہن قوم کا ایک جابر سردار تھا۔ اس سردار کے زمانے میں پنجاب میں گپت خاندان کی حکومت مضبوط اور مستحکم نہ تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تورمان نے پنجاب پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تورمان نے سیالکوٹ کو اپنا صدر مقام بنایا اور پھر اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس نے مالوا، گجرات، راجپوتانہ اور وسطی ہند پر قبضہ کر کے یہاں سے گپت خاندان کی حکمرانی کو ختم کر دیا۔ اس کی ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے کئی دوسرے راجاؤں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ تورمان یہاں پر ایک مضبوط اور وسیع حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن موت نے اس کی یہ آرزو پوری نہ ہونے دی۔ صفحہ نمبر 117۔ 2، مہرگل۔ نوربان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا مہرگل تخت نشین ہوا۔ یہ ظلم و ستم کا دلدادہ اپنی قوم میں قہر و غضب کی بنا پر نمبر 1 شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد تقریباً 30 سال حکومت کی۔ اس کی حکومت کا دارالخلافہ بھی سیالکوٹ ہی تھا۔ مہرگل انتہائی بے رحم اور ظالم تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے انسان و حیوان دونوں ہی نالاں تھے۔ یہ انسانی قتل کے علاوہ بڑے بڑے جفاکش ہاتھیوں اور قد آور گھوڑوں کو انوکھی طرزوں سے ہلاک کر کے دل بہلاتا تھا۔ اس نے رہے سہے بخشوں کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو خوب رنگا۔ اس کے ان مظالم سے عاجز آ کر بالآخر مالوا کے راجہ نے گپت خاندان کے دوسرے راجاؤں کو جمع کر کے اس کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیا، اور پھر ان راجاؤں نے مل کر کروڑ کے میدان میں سن 528 عیسوی میں اسے شکست فاش دی۔ شکست کھا کر یہ کشمیر کی طرف بھاگا اور پناہ گزین ہوا۔ کشمیر کے راجہ نے اس پر رحم کھا کر پناہ کے علاوہ اس کو جاگیر بھی